اس کیس میں ایک نیا پہلو یہ آیا ہے کہ دعا زہرا کا جو شور ہے ظہیر نام کا، جس میں اس کا بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ پہلے انٹرویو میں اس نے کہا کہ میں مالی ہوں، اور جو لڑکی کے انٹرویو میں اس نے ایک جھوٹ بولا یہ کہ میں 80,000 روپے حفیظ سینٹر لاہور موبائل مارکیٹ سے کماتا ہوں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ اس نے کہا۔ السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب کے فیملی، امید ہے آپ تمام اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا زہرا کے کیس کے بارے میں، کیونکہ یہ دن پہ دن لمبا ہوتا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یار اس کیس کا بنا کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ لڑکیاں تو بہت باغی ہیں، لیکن واحد یہ لڑکی ہے جس کی ڈسکشن بہت زیادہ پاکستان میں عروج پر ہے۔ تو آج اسی کیس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ہے نا، جو ہمارا ٹاپک خاص اسی بارے میں ہے، دعا زہرا کے بارے میں، جس میں ایک نیا موڑ یہ آیا ہے کہ کل کے پرسوں کل ایک انٹرویو اس کا سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک انٹرویو اس کا آیا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک مالی ہوں لاہور میں، مالی یعنی کہ کھیتی باڑی والا ہے۔ تو کل کی انٹرویو میں جو بالکل پلانٹڈ انٹرویو تھا، ایک منگوائی ہوئی ایک لڑکی تھی جس نے ایک پلانٹڈ جو بار بار اس کو کہہ رہی تھی کہ بھائی۔ تو یہ آپ کا بھائی، میں سسٹر کو میں کہنا چاہ رہا ہوں جس نے انٹرویو کیا ہے، کیا یہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے جس نے ایک ماں باپ کو کتنا تڑپایا ہے، کتنا ستایا ہے؟ شاید سسٹر آپ نے ان کے اس لڑکی کی دعا زہرا کی ماں باپ کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے، کیونکہ کتنی تڑپ کے وہ بھیک مانگ رہی ہے کہ پلیز والوں سے کہ پلیز مجھے اپنی بیٹی سے ملوا دو۔ یہ واحد پاکستان کا کیس ہے جس میں ماں باپ کو بیٹی سے ملایا نہیں گیا۔ تو چلیں اسی انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں بات میں آتے ہیں کہ اس انٹرویو میں آپ نے غور کیا ہوگا، جو لڑکے کی چہرے کی فیلنگ تھی اور لڑکی کی چہرے کی فیلنگ، دونوں میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خوش بندہ جو ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کی چہرے کی فیلنگ الگ محسوس کی جاتی ہے۔ جو پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو زبردستی خوش کیا جاتا ہے تو اس کی چہرے کی فیلنگ الگ ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ لڑکی کو زبردستی خوش کیا جا رہا تھا اور اس کی ہنسی بھی ایک زبردستی لگ رہی تھی کہ اس میں ایک آگے بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھی جس میں، تو بوتلوں کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ لڑکی بار اشارتاً دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی فیلنگ چیک کریں، اس کی چہرے کی فیلنگ چیک کریں تو بہت زیادہ ہمیں فرق نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی فیلنگ کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے، آپ نے غور کیا ہوگا جس ٹائم یہ لڑکی اور لڑکا کراچی لائے گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس لڑکی کے باپ نے اس پہ کیس کیا ہوا تھا۔ لڑکے بقول جو قانونی طریقہ کار ہے تو اس لڑکے کو گرفتار ہونا تھا۔ آیا اس لڑکے کے پیچھے کون تھا؟ کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کیس کی وجہ ضرور ہے، اور اس کے پیچھے ایک منظم گینگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک بندے پہ FIR کٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے FIR بھی ایسے کیس کو فوری گرفتار کیا جائے، اور اس پہ کیس درج تھا۔ اس کے ابو نے کیس کیا ہوا تھا، لڑکی کے ابو نے، لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ اس کی دوسری بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات، جس ٹائم یہ عدالت میں یہ لڑکی پیش ہو رہی تھی، آپ نے غور کیا ہوگا
اس لڑکی کی جو چہرے کی فیلنگ تھی وہ بالکل نیچے تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا چہرہ بالکل نیچے تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک لڑکے کے ساتھ خوشی سے بھاگی ہے تو اس کو سر اوپر کرنا چاہیے تھا، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نہ کچھ اس کی فیلنگ ہمیں نظر آنی تھی کہ یار واقعی اس لڑکے کو یہ پسند کرتی ہے۔ تو اگر پسند نہیں کرتی تو اس کے چہرے کی فیلنگ کیوں نیچے تھی، اس کی اتنی غم نثار کیوں تھی، اور اس کی بالکل آنکھیں اوپر کیوں نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو یہ تو ہو گئی تیسری بات۔ ایک کیس اسی کراچی کے دوران آپ نے غور کیا ہوگا، جس ٹائم یہ عدالت میں پیش ہو رہی تھی تو ایک وائٹ کپڑوں کا ایک بندہ تھا، آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جس میں آپ حقیقت ٹی وی کو سنیں، اس میں ساری حقیقت اس کی سامنے آئے گی۔ تو آپ نے ویڈیو فل واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کیس کے بارے میں مکمل تفصیل مل سکے۔ تو ایک وائٹ شرٹ کا بندہ جو پولیس والوں کے بالکل اس لڑکی کے پیچھے اور بار بار اس کو ہاتھ لگا رہا تھا، اس سے ڈسکشن کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو کچھ نہ کچھ دھمکی دی ہوگی کہ آپ نے سر اٹھانا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب کیمرے کے پیچھے ہوتا کیا ہے، کیمرے کے آگے کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اس انٹرویو کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں ایک پلانٹڈ انٹرویو، جس لڑکی نے اس کی انٹرویو کی تھی تو یہ سراسر پلانٹڈ انٹرویو تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم بات کریں گے جو اس نے کہا تھا کہ ایک میں مالی ہوں۔ آپ نے غور کرنا ہے اس جو لڑکی کی ویڈیو، ان دونوں میاں بیوی کے بقول ان کے کہ یہ میاں بیوی ہے، ان کی انٹرویو سامنے آئی ہے کہ میں 80,000 روپے حفیظ سینٹر لاہور موبائل مارکیٹ سے کماتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ہم ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ نے ضرور جانا ہے، حقیقت ٹی وی نے انٹرویو کیا ہے اس مارکیٹ میں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اس لڑکے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور اس لڑکی کو بیچاری کو کس طرح پھنسایا گیا ہے۔ نہ یہ سچ بول سکتی ہے نہ یہ جھوٹ بول سکتی ہے، بس جو ان کا حکم ہوگا وہی بول رہی ہے، لگی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کا بیان ہوتا ہے یہی سیم لڑکی کا بیان ہوتا ہے۔ تو آپ نے ڈسکرپشن میں ضرور حقیقت ٹی وی کا میں لنک دے دوں گا، جس میں اس میں باقاعدہ جو حفیظ سینٹر موبائل مارکیٹ لاہور میں اس کا جو انٹرویو ساری مارکیٹ والوں سے کی گئی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لڑکے کو جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، 80,000 یہ کیسے کماتا ہے، ہمیں بھی آ کے بتا دے تاکہ ہم بھی 80,000 روپے کما سکیں۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، اس کے لیے آپ کے لیے معذرت خواہ۔ ظاہر ہے ہم آپ کو اس کیس کے پہلو دکھانے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کیونکہ اس لڑکی کو ذرا سر پھنسایا گیا ہے، اور بقول اس کے باپ کے کہ مجھے جو کہا اس لڑکی نے اکیلی میں، اب ظاہر سی بات ہے نہ ہمیں عدالت میں بولنے دیا گیا، عدالت نے سیم جلدی سے فیصلہ ہی سنا دیا، جو اس لڑکی کا ارادہ ہے وہی وہ ڈسکس کرے، جو لڑکی کہے کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں یا لڑکے کی طرف آنا چاہتی ہوں، تو یہ ڈیسائیڈ لڑکی نے کرنا ہے۔ تو عدالت نے کیس ہی ختم کر دیا۔ اب اللہ پاک اس لڑکی کے والد اور والدہ کو ہمت دے، جس حساب سے جس ہمت سے یہ کیس لڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ہمت دے اور ان کو کامیابی دے، کیونکہ جھوٹ ایک دن سامنے ضرور آ جاتا ہے، سچ تو سچ ہوتا ہے، سچ کی عزت ہر جگہ ہوتی ہے، جھوٹ تو ایک دن بے نقاب ضرور ہوتا ہے۔ تو یہی اس کیس کی پہلو تھی۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی، تو اگر نہیں دیکھی پلیز آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ تو آپ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ لو یو آل مائی یوٹیوب فیملی۔